السلام علیکم جی. اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے یہاں تک جو ہے پچھلی ویڈیو میں انسٹال کر لیا تھا بلنگ سسٹم، اور اس کو اب رن کر کے دیکھتے ہیں. جیسے رن کریں گے تو آپ کے پاس ایک میسج آئے گا کہ ڈیٹا بیس کی فائل نہیں ہے. تو آپ نے کچھ بیسک سیٹنگ کرنی ہے، اس کو بتانا ہے کہ ڈیٹا بیس کہاں پہ پڑا ہوا ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک سیٹنگ کا پیج اوپن ہو جائے گا. اس کو ایڈٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنی شاپ کا یا جو بھی جس کے لیے بھی آپ نے یوز کرنا ہے اس کا نام. تو اب میں اگزامپل کے طور پہ کہ بک سینٹر کے لیے میں بلنگ سسٹم کو یوز کرنے والا ہوں، تو میں اس میں اسی طرح کوئی ڈمی ڈیٹا ڈال دیتا ہوں. علی اولڈ نیو بکس سینٹر، ٹھیک ہے جی. لنک روڈ کوئی بھی میں ڈمی ڈیٹا ڈال دیتا ہوں. کانٹیکٹ پرسن میں لکھ دیں اور موبائل کوئی بھی لکھ دیں. ویب سائٹ ہے تو لکھ دیں، ای میل ہے تو وہ بھی لکھ دیں، نہیں ہے تو چھوڑ دیں. یہاں پہ لوگوں کا پاتھ دینا ہے. اب میں لوگوں کا پاتھ دینے لگا ہوں. جو ڈی میں نے علیحدہ سے ایک فولڈر بنایا ہوا تھا بل ڈیٹا کے نام سے، اس کے اندر یہ لوگو میں نے رکھا ہوا ہے اپنی شاپ کا، تاکہ انوائس وغیرہ پہ یہ پرنٹ ہو جائے. ڈیٹا بیس کو اس فائل کا پاتھ دینا ہے. یہ وہی ڈیٹا بیس کی فائل ہے جو آپ نے ڈی ڈرائیو میں سیپریٹ فولڈر میں بل ڈیٹا میں رکھی ہوئی تھی. اس کو اس کا پاتھ دے دیا جی. ٹرم اینڈ کنڈیشنز اگر آپ لکھنا چاہیں تو، یعنی کہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے انوائس کے اوپر، جس طرح عام طور پہ لکھا جاتا ہے کہ واپسی یا تبدیلی اتنے دن کے اندر ہو جائے گی، اور اس طرح بکس کے اوپر جو بھی آپ اپنے شاپ کا ٹرم اینڈ کنڈیشن لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ پرنٹنگ کی سیٹنگ ہے. اگر آپ کے پاس رسیٹ والا چھوٹا پرنٹر ہے تو پی او ایس اسٹینڈرڈ جو ہے عام طور پہ رسیٹ والا وہی کر لیں. اگر آپ پورے ایک پیج پہ A4 کا جو پیج ہے اس پہ پرنٹ لینا چاہتے ہیں انوائس کا تو A4 کر دیں. A5 اگر A4 کو بینڈ کر کے اس کو درمیان سے کاٹ لیا جائے تو وہ A5 بن جاتا ہے چھوٹا پرنٹ. اور ایک یہ چیز ہے ڈائریکٹ پرنٹ. یہ اگر آپ اس کو چیکڈ کر دیتے ہیں تو پھر جیسے ہی آپ انوائس وغیرہ کے پرنٹ کے بٹن پہ پرنٹ کریں گے تو ڈائریکٹ پرنٹر کو پرنٹ چلا جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر پہلے انوائس کا آپ کو ویو دکھائے گا، اس کے بعد پرنٹ کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو پھر پرنٹ جائے گا. یہ آگے چل کے آپ کو میں بتا دوں گا کہ اس بٹن کا اور ان کا کیا فائدہ ہے اور یہ سیٹنگ کیسے کام کرتی ہیں. تو اتنا کرنے کے بعد جی اس کو ڈیٹا بیس کی فائل کا پاتھ دے دیا، لوگوں کا پاتھ دے دیا، اس کو سیو کر لیا. سیو کرنے کے بعد آپ کو ایک دفعہ اپلیکیشن کو بند کر کے دوبارہ چلانا ہے. فرسٹ ٹائم میں جو اس کا پاسورڈ ہے اور یوزر نیم ہے ایڈمن، اور یہاں بھی ایڈمن، اور یوزر لیول جو ہے نا وہ ایڈمن ہی ہے. یہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا کہ یوزر لیول ایک یوزر کا لیول بھی ہے، ایک ایڈمن کا لیول. ایڈمن کے پاس فل رائٹس ہیں. یہاں سے بھی وہی سیٹنگ پیج آئے گا جس کی ہم نے ابھی سیٹنگ کی ہے، اور چینج پاسورڈ بھی کر سکتے ہیں آپ. چلیں جی لاگ ان کرتے ہیں جی. لاگ ان کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس اس کے سامنے آ جائے گا. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے جو مختلف سیٹ اپ ٹرانزیکشن یوٹیلیٹیز کو کیسے استعمال کرنا ہے جی.